إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، مدبر ہے، پالنہار ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس نے جو چاہا کیا اور جو چاہے گا کرے گا۔ اس کے ارادے اور مشیت کو نہ کوئی بدل سکا ہے نہ بدل سکے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبے میں سنونہ کے بعد سورہ فاطر کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا وہ شخص جس کے برے عمل کو مزین کر دیا گیا ہو، اس کو خوبصورت بنا دیا گیا ہو، عمل برا ہے لیکن اس کو اچھا بنا دیا گیا ہو، فرآہ حسنا، اور اس عمل کو کرنے والا اس کو اچھا سمجھے، بہتر سمجھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا، فَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پھر ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر تسلی دی ہے، اور اس آیت کریمہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کچھ لوگ عمل تو برا کرتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں وہ بدترین عمل ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی نگاہ میں ان لوگوں کو جو کرتے ہیں اس کام کو جو لوگ، ان کی نگاہ میں اس کو بہتر بنا دیا جاتا ہے، اب پھر وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔
اور جب اچھا سمجھیں گے اس عمل کو کبھی توبہ نہیں کریں گے۔ آج کے خطبے کے لیے جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے وہ اسی مہینے سے متعلق ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے ہم یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے اور آپ کی وفات بھی ہوئی ہے، اس میں تقریباً اتفاق ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں مسلمانوں کے اندر بہت ساری بدعات اور خرافات جن کو انہوں نے اچھا سمجھ کر کے کیا ہے، ان میں سے ایک کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی خلاف ورزی اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر ترک کیا ہے کہ محبت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو بھیج کر کے نبی بنا کر کے انسانوں پر احسان کیا ہے، یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ایک شخص کا ایمان جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، اپنے والدین بیوی بچوں سے زیادہ، دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ جب تک کہ وہ محبت نہ کرے، اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ محبوب اگر ایک مومن کی نگاہ میں کوئی ہوتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونا چاہیے۔ یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے اور یہ اس کی ایمان کی سلامتی اور درستگی کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین اللہ نے بنائے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جان والوں کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ انسانوں کے اوپر احسان کیا ہے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر کے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، خاص طور سے مومنین کا اللہ نے ذکر کیا کہ مومنین پر بڑا احسان رب نے کیا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونا چاہیے، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کے ذریعے سے احسان کیا ہے انسانیت پر اللہ تعالیٰ نے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ بھی کیا جائے گا محبت کے نام پر۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ محبت صحابہ کرام کو بھی تھی اور صحابہ جیسی کوئی محبت کر نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے آپ سے کیسی محبت ہونی چاہیے اس کا طریقہ خود اللہ نے بتایا اور رسول اللہ نے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہونی چاہیے اس کا طریقہ ہمیں بتایا سمجھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر اللہ سے بھی محبت کا تمہیں دعویٰ ہے نا تو وہ دعویٰ محض دعویٰ اللہ کے یہاں پر قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی جائے، تب اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب رکھے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اللہ کے نبی نے طریقہ بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے آپ سے محبت کرنی چاہیے۔ صرف زبانی جمع خرچ کے ساتھ یا 12 مہینے میں ربیع الاول کا مہینہ آ جائے اس مہینے میں جھنڈیاں لگانا، ڈنڈیاں لگانا، چراغاں کرنا، عمارتوں کو سجانا، قمقمے لگانا، جلسے جلوس کرنا اور محفلوں کا انعقاد کرنا، یہ محبت صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے؟ کیا صحابہ نے ایسا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ خیر القرون 3 بہترین زمانے جن کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد 3 بہترین زمانے ہیں، ان زمانوں میں کیا یہ کام کیے گئے جو آج ہم مسلم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں؟ ان کا کہیں وجود نہیں ہے، کہیں اس کا تصور موجود نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی بدعت اسلام کے اندر داخل کی گئی ہے جس کو منانے والے خود کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت اللہ کے نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں نہیں ہے۔ جو اس قسم کی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس مہینے میں جو بھی بدعات و خرافات کرتے ہیں ان کا خود کا ماننا ہے، کوئی اصل موجود نہیں ہے. لیکن 12 تاریخ کو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ جلوس نکالا جاتا ہے. سوال یہ ہے جلوس کس بات کا ہے؟ کون سی جنگ فتح کر کے آپ آ رہے ہیں کہ کیا بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ کس بات کا جلوس ہے؟ آپ گھروں کے اندر سجاوٹ کرتے ہیں، کس بات کا سجاوٹ ہے؟ کون آپ کے گھر تشریف لا رہا ہے؟ کس کے استقبال میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اور پھر چند دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گھروں کی سجاوٹ کر لینا اور جلوس نکال دینا، اور پھر اس میں بھی شرکیہ کفریہ قسم کے نعرے لگانا. میرے نبی کی یہ شان، بچہ بچہ ہے قربان. ارے اپنی نیندیں پہلے قربان کر کے دکھاؤ. تمہاری نیند قربان نہیں ہوتی فجر میں، لیکن بچہ بچہ نبی کی شان پر قربان ہے. اس قسم کے جملے اس ملک کے اندر بڑے خطرناک ثابت ہو رہے ہیں. صرف جملے بازی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف جملے بازی اور صرف زبانی جمع خرچ کے اوپر موقوف ہے. پوری سال ہم اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے اس مہینے میں جو کچھ ہوتا ہے لوگ ترک کیا دیتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. آپ آئے تو یہ سب کچھ دین ملا، نماز ملی، روزہ ملا، سب کچھ ملا. تو آپ کے آنے کی خوشی میں کیا ہم خاموش رہ جائیں؟ کچھ کریں نا، کچھ بھی نہ کریں؟ کیا آپ کی آمد اس بات کی مستحق نہیں ہے کہ ہم خوشی منائیں؟ سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ کی زندگی میں صرف یہی ہے کہ ربیع الاول کا جب مہینہ آ جائے تو صرف چند دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر آپ جلسے جلوس قمقمے لگا کر کے آپ یہ پورا کر دیں. یہ ہے آپ کی محبت کی حیثیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت ہر قسم کی ضلالت، گمراہی، اندھیرے اور ظلم، فساد، ہر قسم کی بیماری موجود تھی. یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس دنیا میں آئے اور اس کے بعد کوئی مشن نہیں تھا آپ کا. آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ کیوں آپ کو بھیجا گیا تھا؟ اس پر کوئی چرچا نہیں ہے. آپ کیا مشن لے کر کے آئے تھے اس پر کوئی چرچا نہیں. آپ آئے تھے اس کی ہمیں خوشی ہے. باقی آپ نے کیا پیش کیا اور کیا ہمیں تعلیمات دی اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا لا تطرونی کما طرت النصارى، مسلمانوں جس طریقے سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھایا اس طریقے سے تم مجھے نہیں بڑھانا. کیا یہ فرمان آپ کا نہیں ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا ایاکم والغلو فانما کان اہلک من کان قبلکم، غلو سے بچنا، حد سے زیادہ دین میں بڑھانے چڑھانے سے بچنا، کیونکہ اس نے پچھلی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا؟ کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کی محبت اس وقت کیوں نہیں جاگتی ہے آپ کی جب ان فرامین کی سراسر خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور آپ کے احکام فرامین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مشن لے کر کے آئے؟ کیوں اللہ نے آپ کو بھیجا؟ اس مقصد کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن ہم نے صرف آمد آپ کی لے لی اور صرف کیا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. یہ اسلام میں ڈے سیلیبریشن یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، کسی بھی ناحیے سے نہیں ہے. اسلام نے ڈے سیلیبریشن کا نہ کوئی طریقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی صحابی کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں 3 وفات کر گئی آپ کی زندگی میں. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ برسی بنائی ان کی اور نہ ہی ڈے سیلیبریشن کسی بچے کا آپ نے کرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی میں نبوی زندگی 23 سال ہے، ایک بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا معاملہ کیا ہو؟ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہر سال آپ کر رہے ہیں، ہر سال پیدا ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے نبی کو ہر سال پیدا کر رہے ہیں آپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک بار ہوئی ہے نا.
آپ بار بار ریپیٹ کیسے ہو رہی ہے؟ چلیے اگر یہی طریقہ منانے کا ہے تو عقیقہ ہر سال کیوں نہیں کرتے؟ پھر عقیقہ بھی ہر سال ہونا چاہیے. بھائی پیدائش پر ہوتا ہے تو عقیقہ کب کریں گے؟ پیدائش آپ کر رہے ہیں نا، عقیقہ کب کریں گے؟ عقیقہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سب کچھ اپنی طرف سے بنایا ہوا کھیل ہے، اللہ کے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بہت سیدھی سی بات ہے. اگر یہ اس کو نام کیا دیا گیا عید میلاد النبی، کیا ہے یہ؟ عید میلاد النبی ہے. ہمارے دین میں عید کا تصور ہے. حدیث کی کتابوں میں کتاب العیدین آپ کو مل جائے گا، 2 عیدوں کی کتاب، عید الفطر، عید الاضحیٰ. یہ عید معروف ہے، مشہور ہے، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے. لیکن یہ عید میلاد النبی کا جو نام ہے، آخر عید الفطر، عید الاضحیٰ کے جو احکامات بتائے گئے ہیں اس کے سیلیبریشن کا طریقہ ہمارے دین نے دیا ہے نا. اس تیسری عید کا، عید میلاد النبی منانے کا اسلامک اور شرعی طریقہ کیا ہے؟ یہ آپ لوگوں سے پوچھیں تو شرعی طریقہ کیا ہے؟ آپ بتا دیں کہ اس عید کو کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا تفصیلات ہے اس کی، ہم بھی کرنے کو تیار ہیں. دونوں عیدوں میں نماز ہوتی ہے، اس عید میں نماز ہوتی ہے؟ جی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ ارے ان عیدوں میں نماز ہوتی ہے، اس میں بھی نماز کر لیجئے. نہیں ہوتی. کیوں؟ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا ہے. تو بھائی یہ بھی تو نہیں منایا. بھائی آپ کو خود اگر اپنے من سے کرنا ہے تو کچھ بھی کرتے رہیے، کون روکنے والا ہے آپ کو؟ جب آپ نے عید بنائی ہے تو نماز کا بھی طریقہ اس میں رائج کر لیجئے نا. اس کے احکامات اللہ کے نبی نے بتایا. عید الفطر کا دن صبح کیسے شروعات کرنی ہے، عید الاضحیٰ کے احکامات آپ نے دیے ہیں، عید میلاد النبی کے بھی دیے ہوں گے. یہ ہمارے دین نے ہمیں اس قسم کی کسی بھی چیز کی طرف رہنمائی نہیں کی، بلکہ یہ ان نصارہ کا طریقہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر انہوں نے کیا ہے. کرسمس، آپ اس کو گوگل ٹرانسلیٹ کریے، کرسمس کا ترجمہ عید میلاد آئے گا، عید المیلاد. اور کرسمس ڈے اگر آپ نے کر دیا تو یوم عید، عید المیلاد المسیح. عید میلاد النبی جو ہمارے یہاں پر ہے وہ وہاں پر عید میلاد المسیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ برتھ ڈے منا رہے ہیں. سبحان اللہ، برتھ ڈے نہیں کہتے. کرسمس ڈے کا معنی ہی برتھ ڈے ہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پیدائش کا دن سیلیبریٹ کرتے ہیں تو پھر کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ تو یہ تفریق کیوں ہے؟ اپنی عوام کو اس بات کی بھی اجازت دیں کہ کرسمس ڈے کو بھی سیلیبریٹ کریں، کیونکہ وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے. اب اجازت دیجیے. لا نفرق بین احد من رسلی، یہ تو ایمان والوں کا ایمان ہے کہ ہم کسی بھی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے آپ فرق کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈبل اسٹینڈرڈ. عیسیٰ علیہ السلام کا سیلیبریشن برتھ ڈے ہو رہا ہے، آپ اس کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے. بھائی کسی کا نہیں کر رہے، دوسرے کا نہیں ہو رہا ہے، جن کا ہو رہا ہے سماج و معاشرے میں اس نبی کا آپ کیوں نہیں کرتے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا حکم دیا کہ ان کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا جائے؟ نہیں. عیسائیوں نے خود سے اپنی طرف سے کیا ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں نے خود سے اپنی طرف سے کیا. آپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ صرف اسلام کے اندر اپنی مرضی سے چیزوں کو داخل کیا گیا اور اس کو بہتر سمجھا گیا ہے. اختلاف ہماری امت کے اندر موجود ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں عید میلاد کرنا چاہیے. آپ لوگوں کے لیے بہت آسان سی رہنمائی صراحت کے ساتھ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید میلاد کرنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں عید میلاد نہیں کرنا چاہیے. کیا اس کا حل کیا ہے؟ ہمارے دین نے کچھ رہنمائی کی ہے اس بارے میں. کچھ لوگوں کا ماننا کرنا چاہیے، کچھ لوگوں کا ماننا نہیں کرنا چاہیے. اب کریں کیا، کریں یا نہ کریں؟ پوچھیں اپنے دین سے جس کے اوپر آپ ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اس کو۔ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا اس مسئلے کے سلسلے میں، رسول اللہ نے اس مسئلے کے سلسلے میں کیا فرمایا ہے۔ قرآن مقدس کو ہم دیکھتے ہیں، اس قسم کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کھمالتے ہیں، آپ کی احادیث کو دیکھتے ہیں، آپ کی سنتوں میں، احادیث میں، آپ کے فرامین میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی عید میلاد کے نام سے۔ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اب جب ظاہر سی بات ہے اللہ اس کے رسول کی طرف اس عید کو ہم نے لوٹایا تو وہاں پر کچھ موجود نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی حقیقت ہمارے دین کے اندر نہیں ہے۔ مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹ جاؤ اور اس کے علاوہ جو مسئلہ ہے اس کو چھوڑ دیجئے جو اس کے اندر نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مزید اس کی تفصیل بیان کر کے فرمایا کہ دیکھو فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو بھی حیات رہے گا بہت سارا اختلاف دیکھے گا، بہت اختلاف ہوگا، کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا، کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا، کسی چیز کو حرام کر رہا ہوگا، کوئی حلال کہہ رہا ہوگا، کسی کو صحیح کہہ رہا ہوگا، کسی کو غلط کہہ رہا ہوگا، کوئی کسی کو کچھ بھی کہہ رہا ہوگا۔ ایسے وقت میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑ لینا۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ طریقہ موجود ہے، عید میلاد جیسی کوئی چیز موجود ہے حدیث میں؟ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور آپ نے فرمایا میرے خلفاء کے طریقے کو لازم پکڑ لینا۔ خلفاء راشدین کی زندگیوں کو ہم کھنگال کر کے دیکھتے ہیں، اس قسم کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ یہ تو منانے والے بھی بولتے ہیں کہ نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان اس کی روشنی میں کچھ نہیں ملتا، نبی کے فرمان کی روشنی میں جب اس بدعت کو ہم لوٹاتے ہیں سنت رسول پر اور خلفاء راشدین کی طرف تو وہاں بھی کچھ نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ جو چیز اللہ اس کے رسول کی طرف سے نہ ہو، خلفاء راشدین کی زندگی میں نہ ہو۔ اور ایک حدیث کی روشنی میں آپ نے صحابہ کرام کو مجموعی طور سے کہا ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، وہ فرقہ وہ گروہ نجات پانے والا ہے۔ اس کی روشنی میں اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو بالکل اس کا کوئی وجود نہیں ملتا ہے۔ کچھ لوگ قرآن مقدس کی آیات کوٹ کرتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خوشی اختیار کریں اللہ کی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے جس کے اوپر خوش ہونا چاہیے، خوشی منانے کا نہیں ہے، خوش ہونا چاہیے۔ تو کہتے دیکھو خوشی منانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اسی آیت کریمہ سے اوپر جائیں گے تو یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تعلق سے کہی ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ فرما رہا ہے اے لوگو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نصیحت آ گئی ہے اور دلوں کی جس میں شفا ہے اور ہدایت و رحمت ہے مومنین کے لیے۔ قل بفضل اللہ، آپ کہیے اللہ کے اس فضل کے اوپر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ خیر مما یجمعون، اور جس کو بھی تم جمع کر رہے ہو وہ یہ اس سے بہت بہتر ہے۔ اللہ قرآن کے سلسلے میں کہہ رہا ہے لیکن آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہہ دیا جی۔ اور بھی آیات قرآن مجید کی پیش کی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کیا صحابہ کرام نے یہ آیات نہیں پڑھی تھی؟ صحابہ کرام کو یہ بات جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے صحابہ کو نہیں آئی کہ اس آیت کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کرنا ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا کہ عید میلاد کا میرے اس میں ذکر ہے، تم لوگ عید میلاد کرو گے نہیں کرو گے جی؟ اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا، صحابہ کو بھی آیت کریمہ سمجھ نہیں آئی۔ اور بھی اس کے علاوہ آیات ہیں، میں ان کا ذکر نہیں کرتا کیونکہ ان میں کوئی اس کا وجود ہے ہی نہیں۔ جب اس قسم کی آیتوں میں اس کی اجازت ہے تو صحابہ نے تو اس پر عمل نہیں کیا، تو پھر آپ کو جو سمجھ آ گئی صحابہ کو نہیں آئی جی۔ محبت کے نام پر ہم کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس لیے تو کر رہے ہیں، جن کو محبت نہیں وہ نہیں کرتے۔ تو کیا صحابہ کو محبت نہیں تھی؟ یہی کہنا چاہتے ہیں تابعین کو محبت نہیں تھی؟ اگر اس کو منانا محبت کا معیار ہے تو صحابہ نے نہیں کیا، اس بات کو یہ لوگ بھی ماننا ہے بھائی، تو کیا صحابہ کی محبت میں شک کریں گے؟ آپ کیا محبت کرتے ہیں؟
اور کیا جانے نبی سے محبت کس کو کہتے ہیں. صحابہ کرام نے سب کچھ لٹا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر, اپنی جانیں لگائیں, مال لگایا, سرمایہ لگایا, گھر بار کو چھوڑا, سب کچھ قربان کر دیا, لیکن نبی کا ساتھ تڑپتے ہیں صحابہ کرام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھے تو تڑپ رہے ہیں, وہ محبت کی ہے صحابہ نے. اور دشمنان اسلام نے اس بات کی گواہی دی. صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود جب کفار کی طرف سے صلح کے لیے آئے تو اس نے واپس جا کر کے کہا میں بڑے بادشاہوں کے پاس, سلاطین کے پاس گیا ہوں اور اس کی رعایا کو بھی میں نے دیکھا ہے, لیکن نبی کے ساتھ جو اس کے ساتھیوں کا معاملہ ہے وہ آج تک میں نے کہیں نہیں دیکھا. نبی وضو کرتے ہیں اور وضو کا پانی صحابہ زمین پر گرنے بھی نہیں دیتے, بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں میں, ہتھیلیوں میں لے کر کے جسموں کے اوپر مل لیتے ہیں. یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے. ہر اہل غیرے کے ساتھ آپ شامل نہیں کر لیجیے گا کہ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ساتھ کر رہے ہیں آپ ہر بزرگ کے ساتھ یہی عمل شروع کر دیجئے. صحابہ کو ایسی محبت تھی, لیکن شک کر رہے ہیں آپ تو کیا کریں بھئی, نبی کی پیدائش ہے کا دن ہے, خاموش رہ جائے, کچھ نہ کریں, ایسے ہی بیٹھ جائے. ہاں میرے بھائی, جب صحابہ خاموش بیٹھ گئے, صحابہ نے جلوس اور جلسہ نہیں نکالا, تو آپ صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والے نہیں ہیں. صحابہ نے کون سا اس میں کیا ہے؟ جب صحابہ خاموش رہے تو ہم نے بھی خاموش رہنے میں کیا حرج ہے جی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے, کوئی جلوس نہیں نکلا. لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے کہ ارے نبی کی آپ آئے اور آپ کی محبت نہیں بالکل بھی, اور کچھ نہیں سیلیبریٹ کر, خاموش بیٹھ جائے. جب صحابہ کرام خاموش بیٹھ گئے تو آپ کو بھی وہی کرنا ہے جو صحابہ نے کیا ہے. جو صحابہ نے کیا ہے وہی آپ کو کرنا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, حیات طیبہ میں ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا موقع آ رہا ہے. آپ سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے, جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا کہ فیہ ولدت, اس دن میں پیدا ہوا تھا. سبحان اللہ, سوموار کا دن کتنے دن میں آ رہا ہے؟ سال پر آ رہا ہے, 12 مہینے میں ایک بار آ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے آپ کو تو جس فارم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دن کو سیلیبریٹ کیا روزہ رکھ کر کے, آپ کریے. سال میں مت کریے گا, سال میں کرنا نبی کا طریقہ نہیں. ہر ہفتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے, سوموار کا رکھیے, مشروع ہے, سنت ہے, لیکن وہ نہیں ہو سکے گا. لیکن جلدی میں کچھ ہمیں سننے میں آیا کہ کچھ خواتین جو ہے 12 ربیع الاول کو بھی روزہ رکھتی ہیں. یہ چیز نہیں پتا تھی, اس بار معلوم ہوا ہے کچھ دن پہلے. تو شاید وہ کنیکشن یہیں سے جوڑا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا تو ہم بھی رکھیں گے, تو وہ بھی اپنی غلط فہمی دور کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول, 13 ربیع الاول, ربیع الاول کے کسی بھی دن کا روزہ نہیں رکھا. آپ نے سوموار کا روزہ رکھا ہے. نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا تو سوموار کے دن آپ کو روزہ رکھنا ہے. آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے کہ ہاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا, اب ہم اپنی مرضی سے ربیع الاول کا 12 تاریخ کو بھی ہم روزہ رکھیں گے. اور 12 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے جناب. اب کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے امت کے لیے رہنمائی ہے وہ روزہ ہے. اختلاف اس امت کے اندر موجود ہے, اس اختلاف کو ختم کرنے کا طریقہ رب نے بھی بتایا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے, اور صحابہ کا مقام بھی ذکر کیا ہے. جو بھی صحابہ کے راستے کو چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ نہ تو ان کے ایمان کو قبول کرے گا نہ ان کے عمل کو قبول کرے گا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, اللہ فرما رہا ہے اگر تم ویسے ایمان لاتے ہو جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں تب تم ہدایت پاؤ گے. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد, سبحان اللہ, واضح کر رہے ہیں, اللہ نے انتظام کیا ہے کہ ہدایت کو واضح کیا جائے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں. ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرنے والا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے کو اختیار کرنے والا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے مومنین کا واحد گروہ صحابہ کا ہے, وہی مومن گروہ ہے جو قرآن کے نزول کے وقت موجود ہے.
اللہ فرما رہا ہے صحابہ کے مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے کو اپنانے والا نولہ ما تولی، وہ جس راستے پر بھی جائے گا اس کو ہم جانے دیں گے، لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، ایسا شخص جہنم کے اندر داخل ہوگا جو بدترین جگہ ہے، جو صحابہ کے طریقے کو چھوڑے گا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے عید میلاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، نہیں کیا ہے تو ایسا کرنے والے لوگ اللہ کے اس فرمان کی روشنی میں کہاں جا رہے ہیں، ان کو غور و فکر کرنا پڑے گا رک کر کے۔ یہ دین ہمارے گھر کی کھیتی نہیں ہے جس طریقے سے جو ہمارے سمجھ میں آئے وہ ہم کر جائیں، جو چاہے بول جائیں۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ارے بھئی جن بزرگوں کے ساتھ آپ جڑے ہیں جناب، یہ دنیا میں چھوٹے موٹے کام تو کرا ہی دیتے ہیں آپ کے، لیکن سب سے بڑا کام تو اس وقت کریں گے فرشتوں کے سامنے بیچ سے کھینچ کر کے تمہیں جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہی ساری قسم کی باتیں جو آپ کر رہے ہیں، یہی باتیں یہودی کیا کرتے تھے، سیم پیٹرن پر۔ اللہ نے فرمایا یہود و نصارہ کیا کہتے تھے؟ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباء، یہود و نصارہ کہتے دیکھو ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا فلم يعذبكم بذنوبكم، اگر تمہاری یہ بات سچی ہے تو تمہیں عذاب کیوں دیا جاتا ہے؟ تم جب گناہ کرتے ہو تمہیں سزا ملتی ہے یہیں پر، اور اتنی بدترین سزا تمہیں دی گئی ہے کہ تاریخ میں کسی کو نہیں دی گئی۔ اگر تم اللہ کے چاہیے تو، لیکن تم ان کی زبانیں یہی بول رہی لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہتے تھے جنت میں صرف وہی جائے گا یا تو یہودی ہو یا نصارہ، باقی کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارے زبانوں کی الفاظ سے کچھ ہونے والا نہیں، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو تو دلیل پیش کرو، دلیل پیش کرو۔ تم نے جو کہہ دیا اور عوام مان لے اس کو، ایسا لوگوں میں یہ چل رہا ہے کہ دعویٰ کر رہے ہیں ارے ہم ہیں تو جنت میں لے جانے کے لیے، ارے ہمارے پاس یہ سب کچھ، یہ ساری چیزیں دکھا کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ صرف ان کی آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، اور یہی آرزویں تمنائیں ہیں جن آرزو اور تمناؤں کے ذریعے سے شیطان اپنے جال کے اندر پھنساتا ہے۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اللہ فرما رہا ہے شیطان آرزویں دلاتا ہے، تمنائیں دلاتا ہے، اس کی آرزویں، تمنائیں، وعدے سراسر دھوکہ ہیں۔ آج بھی لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، صرف آرزوؤں سے جنت ملنے والی نہیں ہے۔ آپ عوام کو کچھ بھی کہہ دیں، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے لوگوں کو کچھ بھی بول دیں، چل جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنی باتوں میں سچے ہو، اللہ کی کتاب سے، نبی کے فرمان سے دلیل پیش کرو۔ اگر تم جنت میں پہنچا رہے ہو لوگوں کو تو دلیل پیش کرو اس بات پر کہ ہمیں اس بات کی اتھارٹی حاصل ہے کہ ہم جس کو چاہے جنت میں داخل کر دیں اور جس کو چاہے جنت سے دور کر دیں۔ اس بات کی اتھارٹی اللہ کی کتاب سنت رسول اللہ میں تمہیں دینا پڑے گا۔ اس قسم کی باتیں بہت تیزی کے ساتھ لوگ پھیلا رہے ہیں۔ بھئی ہم ہیں تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، یہ یہود و نصارہ کے طریقے۔ اور دراصل جو دلیل پیش نہ کرے وہ اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے، یہ اللہ کا فرمان کہتا ہے۔ وہ خواہش پرست، نفس پرست ہے وہ شخص جو دین کے سلسلے میں باتیں لمبی چوڑی کر رہا ہے، آخرت کے سلسلے میں جنت کے ٹکٹ بانٹ رہا ہے، اگر دلیل پیش نہیں کرتا وہ نفس کی پرستش کرتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ لوگ پیارے نبی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، اللہ کے فرمان کو قبول نہیں کرتے، اسلام کو ٹھکرا دیتے ہیں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ حقیقت میں اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں، اور اللہ نے اس کے اوپر حکم لگایا کتنا زبردست، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس ٹکڑے پر پوری اس عید میلاد کو فٹ کر دیجئے، پوری طریقے سے فٹ ہوتی ہے۔ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ،
جو اپنی نفس کی پیروی کرتا ہے، اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، بغیر ہدم من اللہ، اللہ کی طرف سے ہدایت کے علاوہ، اللہ کی طرف سے ہدایت موجود ہے، قرآن میں نہیں، سنت میں نہیں، دین اسلام کے اندر عید میلاد کا کوئی ذکر نہیں ہے، پھر یہ صرف اور صرف نفس پرستی اور خواہش پرستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم یہ دیا ہے کہ تمہارے گمان کی کوئی حیثیت اللہ کے یہاں پر نہیں ہے، تمہارا گمان ہے، تمہارا نفس یہ کہتا ہے کہ ایسا ایسا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ان یتبعون الا الظن، یہ گمان کی پیروی کرتی ہیں، وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حق کے مقابلے میں گمان کی اور آپ کی سوچ کی، آپ کی فکر کی، آپ کے نظریے کی اور آپ کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حق وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، الحق من ربک، حق وہ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آئے، وہ نہیں ہے کہ جو بھی آدمی ممبر پر کھڑے ہو کر، اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے جو چاہے بولنا شروع کر دے، آزاد ہے زبان آپ کی، لیکن واللہ حق وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے۔ یہ عید میلاد نہ اللہ کی طرف سے ہے نہ رسول اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روئی زمین پر بھیجا اور کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، دیکھو تمہارے پاس جب بھی میری طرف سے ہدایت آئے، اللہ کی طرف سے آئے گی ہدایت، مولوی کی طرف سے نہیں آنی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، اس ہدایت کی پیروی کرنے والے کو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کو کوئی خوف و غم نہیں ہوگا، ڈرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں آپ ہمارے پیچھے چلتے رہیے، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم کون ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری ہدایت پر عمل کرنے والے، جو میری طرف سے آئے حق، اس کی پیروی کرنے والوں کو ڈر و خوف نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے پیچھے چلیے، آپ کو کوئی ڈر و خوف نہیں ہے، تم جھوٹے ہو۔ اللہ رب العزت کا کلام سچا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ فرما رہا کوئی خوف و غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ خواہش پرستی جو دلیل کے علاوہ بات کرتے ہیں، جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے دلیل نہیں دیتے اور عید میلاد پر کبھی بھی یہ دلیل نہیں دے سکتے، اللہ فرما رہا ہے یہ نفس پرستی ہے، ہوا پرستی ہے، خواہش پرستی ہے۔ اس قسم کے شخص کے لیے اللہ کی طرف سے کیا وعید ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے؟ وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ قَلْبِهِ وَبَصَرِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اللہ فرما رہا ہے اس کے علم کے باوجود اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے، دل کے اوپر مہر لگاتا ہے، کانوں پر مہر لگاتا ہے اور آنکھوں پر پردے ڈال دیتا ہے۔ جو لوگ خواہش پرستی کرتے ہیں، جو دلیل کے پیچھے نہیں چلتے، صرف نفس پرستی کرتے ہیں، اللہ دوسرے کا فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون، کیا آپ نفس پرستی اور خواہش پرستی کرنے والوں کے سلسلے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سن رہے ہیں؟ ان اکثرهم یسمعون اولئک کالانعام، اللہ فرما رہا ہے بالکل نہیں، یہ جانور ہیں جو دلیل کی پیروی نہیں کرتے، خواہش کی پیروی کرتے ہیں، جو دل میں آتا ہے اس کو بولتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو اپنی بات کے ثبوت میں نہیں پیش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں پیارے رسول کا زمانہ پورا خالی ہے، عید میلاد کا کوئی نام و تذکرہ نہیں ہے، صحابہ کی زندگیاں پوری طریقے سے خالی ہیں، کوئی نام و تذکرہ نہیں ہے، اسی طریقے سے تابعین، تبع تابعین، یہ سارے خیر القرون کے زمانے خالی ہیں، اس میں اس چیز کا کہیں ذکر موجود نہیں ہے۔ لیکن مسلم معاشرے میں اس بدعت کو اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے کہ جو لوگ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں اس بدعت و خرافات سے دور رہتے ہیں، گویا ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں نبی کی محبت ہی نہیں ہے ان کو۔ اگر آج کے دن اس مہینے میں جلوس نہ نکالنے والوں کو محبت نہیں ہے تو تم اس بات کو کہتے ہو کہ صحابہ کرام کو محبت نہیں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ صحابہ نے جلوس نہیں نکالا ہے۔ جلوس کس بات کا ہے؟ جنگ فتح کر کے آ رہا ہو، کیا دکھانا چاہ رہے ہو؟ ان جلوسوں کی وجہ سے اس ملک کے اندر دوسری کمیونٹی کو موقع ملتا ہے، دوسری کمیونٹی
کو اس قسم کی ٹریننگ ان کو ملی کہ اس قسم کی موب کو کبھی بھی آپ اکٹھا کر سکتے ہیں جلسے جلوس کے نام پر، اور ایسی بےہودہ قسم کی باتیں اپنے زبانوں سے نکالتے، شرکیہ قسم کے نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور اس کو سمجھا جاتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ محبت ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو اچھا لگے گا آپ کرتے رہیں گے۔ ایک حدیث کو میں آپ کے سامنے ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، بہت مشہور حدیث ہے، آپ میں سے ہر ایک نے تقریباً سنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں ہے، 3 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس آئے اور ان سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا معمول کیا تھا؟ بھئی گھر سے باہر تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن گھر میں آپ کس قسم کی عبادت کیا کرتے تھے، کون سے نیکی کی خیر کے کام تھے؟ انہوں نے بتایا کأنہم تقالوہا، جب انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال، آپ بخش بخشائے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی نیکی اور خیر کے کام کرتے ہیں، اور ہمارا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کأنہم تقالوہا، انہوں نے اپنی عبادتوں کو بڑا حقیر و کمتر سمجھا۔ تینوں نے فیصلہ کیا، ایک نے کہا کہ میں رات میں اللہ کی رات بھر نماز پڑھوں گا، میں سوؤں گا نہیں، عبادت کروں گا، رات بھر قیام اللیل کروں گا۔ ایک نے کہا دن بھر میں کبھی بھی کھانا نہیں کھاؤں گا، روزہ رکھوں گا مسلسل۔ ایک نے رات میں نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے، ایک نے دن میں روزہ رکھنے کا کنٹینیوس فیصلہ کیا ہے۔ تیسرے نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا، کیونکہ اس میں پڑھ کر کے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں ہم، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا، آپ نے بلایا، آپ نے ان سے پوچھا قل تم کذا و کذا، کیا تم نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہاں ہم نے کہا ہے ایسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ لا اخشاکم للہ واتقاکم، اللہ کی قسم تم میں سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا اور اس کی پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہوں۔ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو بھی میرے طریقے سے اعراض کرے گا، میرے طریقے کو چھوڑے گا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے سنت کو چھوڑنے والے کا، غور سے سن لیجئے، فمن رغب عن سنتی، سنت کو معمولی نہ سمجھو، سنت کو تلاش بھی کرو، نام تو لینا بہت آسان ہے سنت کا، لیکن جب سنت بتائی جاتی ہے تو ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، کون چھیدوں میں بھاگنا شروع کر دیتے، پھر اپنی مسلک بچانے کے چکر میں چلتے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میری سنت سے منہ موڑا، میری سنت کو چھوڑ دیا، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی کار خیر، نماز پڑھنا غلط ہے، روزہ رکھنا غلط ہے، شادی اس لحاظ سے ترک کرنا تاکہ اللہ کی عبادت میں خلل نہ ہو، غلط ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ آج ہمارا مسلمان تو کہے گا سب سے بڑا متقی یہی ہے کہ یہ برابر روزہ ہی رکھتا ہے، یہ رات میں عبادت ہی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی کار خیر کو، اچھے کام کو ایجاد کرنا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع کر دیتے کبھی؟ کار خیر کا ہونا ہی کافی نہیں ہے، کام صحیح ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ کام صحیح ہونے کے ساتھ، کار خیر ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کا طریقہ بھی چاہیے۔ نبی کا طریقہ نہیں ہے تو کار خیر بھی بیکار ہے، کار خیر بھی بیکار ہے۔ اگر سورۃ رکوع نماز میں جو ہے سجدے سے پہلے ہوتا ہے، آپ پہلے سجدہ کر لیجئے، اس کے بعد رکوع کر لیجئے، نماز ہو جائے گی۔ سجدہ رکوع کر رہے ہیں برابر، آپ کوئی چیز آپ چھوڑ نہیں رہے، لیکن اس کا آپ نے جو ترتیب ہے وہ بدل دیا، اور ترتیب وہ کی آپ نے جو نبی کے خلاف ہے، تو آپ کی نماز قبول ہو جائے گی میرے بھائی۔ کار خیر، آپ کی نیت بڑی اچھی ہے، نبی سے محبت کی نیت ہے، اس میں کون شک کر سکتا ہے، لیکن محبت نبی کی سارے حدود پار کر جائیں گے؟ نبی کی محبت کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ تو کیا اللہ کے رسول کی اطاعت میں محبت کا ذکر نہیں ہے؟ محبت چاہے جیسی آپ کر جائیں، اطاعت رسول کی اطاعت کی روشنی میں محبت نہیں کریں گے؟
मोहब्बत रसूल की इताअत से निकल जाएगी? ऐसा अगर आप करेंगे तो अपने अमल को बर्बाद करेंगे, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है। लिहाजा ये बातें कहना कि जो भी अच्छा है उसको नियत से आप करते चले जाइए। और एक बात आखिर ये भी सुन लीजिए, अगर कोई शख्स ये समझता है ये काम अच्छा है, नेकी का है, सवाब का है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है, तो ये बिदअत हसना है, अच्छा तरीक़ा है। अगर कोई ऐसा समझता है तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह का ये कौल सुन लीजिए, मन इब्तदा फिल इस्लाम बिदअतन हसनत यराहा हसनतन, जो शख्स इस्लाम के अंदर कोई नई चीज़ दाखिल करता है और उसको अच्छा समझता है, फ़क़द ज़अम अन्न मुहम्मदन क़द ख़ान ar-रिसाला, तो इस बात का वो दावा करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने में खयानत की है, नऊज़-बिल्लाह, खयानत की है। क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। जब अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया, फिर उसके बाद खैर का काम छूट कैसे गया? और आप खुद फरमा रहे हैं मा तरक्तु शैअन युक़र्रिबुकुम इलल्लाहि व युबइदुकुम अनिन नार इल्ला वक़द अमरतुकुम बी, कोई चीज मैंने नहीं छोड़ी है। ये ईद मिलाद छूट गई, आप फरमा रहे कोई भी चीज मैंने नहीं छोड़ी है। मा तरक्तु शैअन, कोई भी चीज मैंने नहीं छोड़ी है जो तुम्हें अल्लाह से करीब करने वाली हो और जहन्नम से दूर करने वाली हो, मगर मैंने तुम्हें उसका हुक्म दे दिया है। अगर ये ईद मिलाद अल्लाह से करीब करने वाली चीज़ है, रसूलुल्लाह से करीब करने वाली चीज़ है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूर इसका हुक्म दिया होगा। अगर हुक्म नहीं दिया तो आप इस बात को कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खैर को छुपा लिया, नऊज़-बिल्लाहि मिन ज़ालिक। सहाबा इस बात की गवाही दे गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के पैगाम को पहुंचा दिया, लेकिन इन बिदआत को राइज करके अच्छा समझ के, अच्छी समझना तो और इंतहाई खतरनाक है। बुरा अगर कोई समझ रहा है तो बुरा तो समझ रहा है उसको, लेकिन आप अच्छा समझ रहे हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगा रहे हैं, दीन के अंदर नक्स होने का आप दावा कर रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं इमाम मालिक रहमहुल्लाह, कहते हैं लन युस्लिह आखिरु हादिल उम्मति इल्ला बिमा सलुहा बिही अव्वलुहा, इस उम्मत की आखिरी आने वाली जमात और गिरोह की, इस उम्मत के आखिर में आने वाले लोगों की इस्लाह उसी तरीके से होगी जिस तरीके से इस उम्मत के अगले लोगों की इस्लाह हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे जिस वक्त पूरा माशरा बुराइयों से, गुनाहों से, जुर्म से भरा हुआ था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह की है। आपने जो इस्लाह का तरीका अख्तियार किया, जो कुरान पढ़ करके उनको बताया, उसकी तफसील करके बताई, और एक बुरे माशरे से साले माशरे में जो तब्दील हो गया वो माशरा, अगर आखिर में भी बिगाड़ माशरे के अंदर होगा, आखिर में माशरे में बिगाड़ होगा, तो उस माशरे की इस्लाह भी ऐसे ही होगी, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के जरिए से। और कहते हैं आगे फमा लम यकुन यौमइदिन दीनन फला यकुन यौम दीनन, जो चीज उस वक्त दीन नहीं थी, सुभान अल्लाह, जो चीज अल्लाह के नबी के ज़माने में दीन नहीं थी, वो आज भी, यानी इमाम मालिक रहमहुल्लाह का जो दौर है, कहते हैं कि आज भी वो दीन नहीं बन सकती है। दीन वही है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अल्लाह कह चुका है, दीन मुकम्मल हो चुका है। फिर आप अगर कोई चीज़ दाखिल कर रहे हैं, आप ये दावा कर रहे हैं अल्लाह के दीन में कमी रह गई थी जिसको हमने पूरा किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ बिल्लाह कुछ चीज़ें छुपा ली जिसको हम लोगों को बता रहे हैं नेकी और खैर के कामयाबी हैं। ये इस किस्म की बिदात और खुराफात, मुसलमानों को बिदात और खुराफात में मुब्तला करके असल दीन जो है उससे दूर कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का तस्करा हो रहा है, आपकी शख्सियत का तस्करा हो रहा है, लेकिन आप मिशन क्या लेकर के आए थे उसका तस्करा दिख रहा है। आपने इस्लाह लोगों की किस किस तरीके से की, क्या अहकामात दिए, क्या फरामीन आपके हैं, क्या सुन्नत है, क्या तरीका है, इस पर मेहनत है, इसका कोई तस्करा नहीं है। आपको सिर्फ आपकी पैदाइश से मतलब है, लेकिन अहले ईमान को आपके पूरे मिशन से मतलब है। और अल्लाह का भी यही मर्जी और उसकी मंशा है कि जो दीन अल्लाह ने किताब की शक्ल में दिया है, अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में आया है, वो रहती दुनिया तक की क़यामत के लिए लोगों की हिदायत का ज़रिया बन जाए। और आपने उस पोर्शन को बिल्कुल ख़त्म करके सिर्फ पैदाइश का
اس کو پوائنٹ کو لے لیا، اور وہ بھی آپ کی اپنی مرضی کا ہے، غیروں کی عیسائیوں کے طرز عمل پر عمل کرتے ہوئے آپ نے برتھ ڈے منانا شروع کیا ہے۔ اللہ کے نبی کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین، تبع تابعین کا زمانہ، اگر تاریخ کی روشنی میں دیکھیں تو یہ 625 ہجری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد 600 سال کے بعد تقریباً یہ بدعت اس امت کے اندر آئی ہے، جس کو اب دین سمجھ لیا گیا، جو اس کو نہ کرے وہ گستاخ رسول ہے، اس کو نبی سے محبت نہیں ہے۔ اب یہ اس وقت کہنے والے لوگ اس پر غور نہیں کرتے کہ آخر یہ بات صحابہ کے اوپر بھی تو لاگو ہو رہی ہے، کہ انہوں نے بھی جب یہ جلوس نہیں نکالا ہے تو پھر ان پر بھی تو یہ بات فٹ ہو رہی ہے۔ اگر ہمارے اوپر ہو رہی ہے تو صحابہ پہ فٹ ہو رہی ہے، اور صحابہ کے سلسلے میں اس قسم کی گستاخی کرنے والے کا انجام کیا ہوگا یہ ہر شخص ہم میں سے اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اللہ رب العزت مولا کریم نے کمل کی توفیق عنایت فرما۔ مولا کریم جب تک ہم اس دنیا کے اندر ہیں اسلام پر رہیں، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔